اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ دوسرے حصے کے اندر اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی کتنی صورتیں پڑھی ہیں آپ نے؟ بتائیے کتنی صورتیں نکلتی ہیں؟ 4 صورتیں۔ کیا کیا ہیں؟ پہلی صورت کیا ہے؟ فصل کل۔ فصل کل۔ دوسری صورت کیا ہے؟ فصل کل۔ وصل کل۔ تیسری صورت؟ فصل اول فصل ثانی۔ چوتھی صورت؟ فصل اول فصل ثانی۔ اچھا ٹھیک ہے، چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، اس کا دوسرا نام کیا ہے بتائیں گے آپ؟ وصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی۔ وصل کا مطلب ملانا، تو ملانے کا مطلب ہوا سل۔ وصل اول فصل ثانی، فصل کے معنی الگ کرنا، وصل کے معنی ملانا اور فصل کے معنی الگ کرنا۔ تو وصل اول فصل ثانی کا دوسرا نام ہوا سل وقف۔ کیا بولیے؟ جی یہی چیزیں میں آپ سے بلوانا چاہوں گا، یہ چیزیں سننی ہے مجھے آپ سے۔ دیکھیے ہمیں اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس حصے کو پڑھنا ہے، چاہے ہمیں ٹائم لگے، تھوڑا پڑھیں لیکن اچھی طرح سے سمجھ کے آگے چلنا ہے۔ تو پہلی صورت ہے فصل کل۔ فصل کل کا دوسرا نام کیا ہے بتائیے؟ قف وقف۔ قف وقف، ٹھہرو اور ٹھہرو۔ قف کا معنی ٹھہرنا کے ہیں، ٹھہرو، قف ٹھہرو، رکو، تو فصل کل۔ اور دوسری صورت وصل کل، اس کو کیا کہیں گے؟ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ سل وصل، یعنی ملاؤ اور ملاؤ، یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملاؤ اور بسم اللہ کو سورت سے ملاؤ۔ اچھا تیسری صورت فصل اول وصل ثانی، اس کا دوسرا نام قف وصل۔ قف وصل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی 4 صورتیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے بتایا زبانی۔ اب اس کے علاوہ اب میں ایک صورت کھولتا ہوں، اس صورت کے اندر اب آپ پریکٹیکل میں بتائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اور اچھی طرح سے اطمینان ہو کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا کتنا نہیں۔ جو سمجھنے سے رہ جائے گا اس کو میں سمجھاؤں گا، کیونکہ میرا کام ہے میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ کا کام ہے کہ آپ سمجھیں، توجہ سے سنیں۔ تو آئیے اسکرین پر ہم قرآن پاک کھولتے ہیں اور اس میں پریکٹیکل میں ان تمام صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ لیجئے قرآن کریم آپ کی اسکرین کے اوپر۔ مائک بند کرو بیٹا، اپنا مائک بند کرو، دھیان سے توجہ سے سنو، ٹھیک ہے۔ 4 صورتیں، اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں، ٹھیک ہے۔ اب میں پریکٹیکل میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں گے، میں پڑھوں گا آپ بتائیں گے کہ میں نے کون سی صورت میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنیے توجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بتائیے یہ کون سی صورت ہے؟ کس صورت میں پڑھا ہے میں نے؟ فصل کل۔ توجہ سے، دھیان سے توجہ دیجیے جی۔ فصل اول وصل ثانی۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. بتائیے اب. وصل اول فصل کل. وصل اول فصل ثانی. یہ ٹھیک ہے، ویری گڈ. وصل اول فصل ثانی یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے، الرجیم کا وصل کیا ہے ہم نے اور بسم اللہ کے اوپر وف کیا ہے، تو کیا بنا؟ وصل اول فصل ثانی. ٹھیک ہے، تو اس لیے دھیان سے توجہ سے سنیے گا اور پھر بتائیے گا. یہ ہمیں اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، سمجھنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے کبھی پڑھی بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہمیں یاد کرنی ہے اور اچھی طرح سے سمجھنی ہے. ان کے مطابق اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنا ہے اور ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے کہ یہ شکلیں بھی ہیں، یہ صورتیں بھی ہیں قرآن پڑھنے کی. ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے وصل اول فصل ثانی. وصل اول فصل ثانی یعنی الرحیم الرجیم پر وفق. یہ وصل اول فصل ثانی یعنی الرجیم پر وصل اور الرحیم کے اوپر وفق. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. بتائیے یہ کون سی شکل ہے، کون سی صورت ہے یہ؟ جی فصل اول وصل ثانی. شاباش، اس طرح سے بتائیے دھیان سے توجہ سے. اب آگے چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. بتائیے کون سی صورت ہے؟ وصل کل. وصل کل. شاباش، ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ کون سی صورت ہوئی؟ فصل کل. شاباش، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ ہے، اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں، اگلا سبق پڑھتے ہیں. اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں. فصل کل، اس کو قف وقف بھی کہتے ہیں. وصل کل، اس کو سل وصل بھی کہتے ہیں. فصل اول وصل ثانی، اس کو قف وصل بھی کہتے ہیں. وصل اول فصل ثانی، اس کو سل وقف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 صورتیں جائز ہے. ان 4 صورتوں میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، مگر بہتر کون سی شکل ہے؟ ان میں کون سی صورت بہتر ہے؟ فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر وقف اور بسم اللہ کو صورت سے ملا کر پڑھیں. یہ صورت بہتر ہے. باقی 4 میں سے کوئی بھی کسی بھی صورت میں آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سورہ محمد جو 26ویں پارے کے اندر ہے، سورہ محمد، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس صورت سے جو ہے بسم اللہ کا فصل بہتر ہے. اور صورتوں کے اندر تو کیا بتلا ہے کہ فصل اول وصل ثانی بہتر ہے، لیکن سورہ محمد میں بسم اللہ کا فصل بہتر ہے، یعنی بسم اللہ کو سورہ محمد سے نہ ملانا بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم ایسے نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا، یہ شکل درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. باقی اور صورتوں کے ساتھ اسی صورت میں قرآن پاک پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے. کتاب اب اسکرین پر کتاب، اس کے اندر پڑھیے گا آپ سب اگلا سبق. اس میں ہے تنبیہ. تنبیہ کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. تنبیہ
لیکن اگر سورہ برات سے پڑھنا شروع کرے، ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ نے جو صورتیں پڑھی ہیں یہ اس وقت پڑھی ہیں کہ اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں تو اس وقت یہ 4 صورتیں، تو اس لیے نیچے تنبیہ، چونکہ آپ نے پہلے حصے کے اندر پڑھا ہے کہ اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کرے تو سورہ براءت کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ سورہ براءت کے علاوہ ہر جگہ بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ تو یہاں وہی بتلا رہے ہیں کہ اگر سورہ براءت سے پڑھنا شروع کرے تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے قرآن پاک سورہ براءت ہی سے شروع کیا ہے تو اس وقت 2 صورتیں نکلیں گی اور دونوں جائز ہیں۔ کون سی؟ وصل اور فصل، یہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ وصل اور فصل یعنی کس طرح سے؟ یا تو اعوذ باللہ بسم اللہ ہر اس پر فصل کریں گے یا وصل کریں گے۔ تو سورہ براءت سے اگر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 2 صورتیں نکلتی ہیں، وصل اور فصل، اور دونوں جائز ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ ابھی آپ نے جو پڑھا ہے یہ اس وقت کی صورتیں پڑھی ہیں کہ جب کہ کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں۔ اب یہاں ہے کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، آپ نے پہلے حصے کے اندر کیا پڑھا؟ اگر ہم نے کسی صورت کے درمیان سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کیا پڑھا تھا ابھی آپ نے؟ بتائیے۔ اختیار ہے، اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے اور اعوذ کے ساتھ قرآن پاک شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اعوذ باللہ کے ساتھ اگر بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی چاروں وہی صورتیں نکل رہی ہیں۔ اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے صرف 2 صورتیں جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 صورتیں جائز نہیں، یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی، یہ 2 صورتیں جائز نہیں ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا، اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں دونوں تو اس وقت 4 صورتیں نکلیں گی، فصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، اور چاروں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں۔ اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تب بھی 4 صورتیں نکلیں گی، چاروں وہی صورتیں نکلیں گی، لیکن اس شکل میں 2 صورتیں جائز ہوں گی اور 2 صورتیں جائز نہیں ہوں گی۔ کون سی صورتیں جائز ہیں؟ فصل کل جائز ہے اور وصل اول فصل ثانی جائز ہے، یعنی فصل جس میں ہوگا وہ صورتیں جائز ہیں اور وصل جس میں ہوگا وہ صورتیں جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جیسے مثلا ہم نے یہ قرآن میں کھولتا ہوں، قرآن میں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی بات۔ یہی ہم نے سورہ بقرہ ہے ہمارے سامنے، مثلا بیچ میں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں 4 صورتیں نکلتی ہیں، وہی چاروں صورتیں فصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، لیکن اس صورت میں 2 صورتیں جائز ہوں گی۔ کون کون سی؟ فصل کل اور وصل اول فصل ثانی۔ فصل کل کیا ہے؟ مثلا ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہ کیا ہے؟ فصل کل، یہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح سے دوسری صورت وصل اول فصل ثانی، یعنی کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، تو یہ 2 صورتیں تو جائز ہوں گی اور 2 صورتیں وصل کل
اور فصل اول وصل ثانی یہ جائز نہیں ہوں گی۔ مثلا کیا، کس طرح سے؟ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو چونکہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس لیے پڑھ کر بتلا رہا ہوں، ورنہ یہ صورت اس طرح سے قرآن پاک شروع کرنا وہ جائز نہیں ہے صورت کے درمیان سے۔ اور اسی طرح سے کون سی جائز نہیں ہے؟ دوسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہ صورت بھی جائز نہیں۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات اچھی طرح سے؟ جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ فوراً پوچھیں گے، لیکن اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ تو یہ اس وقت ہے کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے، میں پھر بتلا رہا ہوں، پھر آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر کسی صورت کے شروع سے شروع کر رہے ہیں، کسی صورت سے شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت 4 صورتیں نکلیں گی، چاروں جائز ہوں گی۔ لیکن اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکل رہی ہیں، لیکن اس صورت میں 2 صورتیں جائز ہوں گی، 2 ناجائز ہوں گی۔ فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، یہ 2 جائز ہوں گی، اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ جائز نہیں ہوگی۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات اچھی طرح سے؟ اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ اور اس کے بعد آگے ہے، اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں۔ یہ تو 4 صورتیں اس وقت نکل رہی تھی جبکہ اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں، یہ اس وقت 4 صورتیں نکل رہی تھی، اور 4 میں سے 2 جائز 2 ناجائز۔ لیکن اگر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں، چونکہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ دیکھیے اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں گے تو اس وقت تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اگر کسی صورت سے کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں گے قرآن پاک تو بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اگر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف 2 صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں۔ کون کون سی؟ فصل، وصل، فصل اور وصل۔ وہی فصل کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ تو جو ہے وصل پڑھا میں نے، وصل پڑھا ہے۔ فصل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ فصل ہے۔ وصل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وصل ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ صرف ہم نے اعوذ باللہ سے قرآن پاک شروع کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اور کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، اس وقت یہ 2 صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں، فصل اور وصل۔ لیکن یہاں شرط یہ ہے، آئیے پڑھیے کتاب کے اندر پڑھیے، اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں۔ نمبر 1 فصل یعنی الرجیم پر وقف کر کے آیت کو دوسرے سانس میں شروع کرنا، جیسے ابھی میں نے پڑھ کے بتلایا آپ کو۔ نمبر 2 وصل یعنی الرجیم کو آیت سے ملانا، جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتلایا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام ہو، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو، جیسے اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں۔ تو یہ شرط ہے کہ جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں سورت کے درمیان سے اور صرف اعوذ باللہ سے شروع کر رہے ہیں تو اس وقت جو صورتیں نکل رہی ہیں ان صورتوں کے لیے شرط یہ بتلائی ہے وصل کے اندر کہ اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو، جیسے اللہ، الرحمن وغیرہ، اور نہ ہی ایسا لفظ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہو، جیسے الذی خلق الموت، الذی خلق الموت میں الذی اس لفظ سے اللہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
الذی یعنی وہ ذات خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے لہ الملک، لہ الملک یعنی اسی کی ملکیت میں، اسی کا ہے ملک، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس میں لہو ہو جو ہے نا، ہو اس کا اشارہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے. اور الیہ رد میں لہو اور الیہ پر. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی، صرف اعوذ باللہ سے پڑھنا شروع کیا، تو اس وقت دو صورتیں نکلی، فصل اور وصل، اور دونوں جائز. لیکن وصل کے اندر شرط یہ ہے کہ اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو، اور اسی طرح سے کوئی ایسا جملہ نہ ہو، ایسا لفظ نہ ہو کہ جس سے اللہ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہو. جیسے یہ چند مثالیں دی گئی ہیں. اور یہ چیزیں وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو قرآن پاک کو معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، یہ چیزیں وہی سمجھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے آج کا سبق. تھوڑا مشکل آپ کو لگ رہا ہوگا، شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، مستقل آپ کو کلاس لیتے رہنا ہے اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتے رہنا ہے. کوئی بات نہیں ہے، اس کو چاہے اگلی کلاس کے اندر بھی دوبارہ پڑھیں گے، لیکن جب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں، مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. اور جو پچھلا سبق پڑھا ہے اگر مجھے یہ لگا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. مجھے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا کر کے چلنا ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں. تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا. چلیے میں بہت مختصر لفظ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتلا کر کے آج کا سبق پھر کلاس کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے، نمبر 1، اگر قرآن پاک ہم کہیں سے شروع کر رہے ہیں، کسی سورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو 4 صورتیں نکلیں گی. ٹھیک ہے، 4 صورتیں، وہ چاروں صورتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہیں. پریکٹیکل میں بھی میں نے پوچھا، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکے ہیں اور آپ نے بتلایا بھی. تو یہ تو بالکل آسان ہے، یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ کسی صورت سے پڑھ رہے ہیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت 4 صورتیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ اگر ہم کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحیم دونوں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکل رہی ہیں. چاروں یہی صورتیں جو آپ نے پڑھی ہیں. لیکن اس صورت میں صرف 2 صورتیں جائز ہیں، 2 جائز نہیں ہیں. جو جائز ہیں وہ ہے فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، یہ جائز ہیں. اور جو ناجائز ہیں وہ ہے وصل کل اور فصل اول وصل ثانی، یہ جائز نہیں ہے. یہ جب ہم کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں. نمبر 2، اگر ہم کسی صورت کے درمیان سے قرآن پاک پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت کتنی صورتیں نکلتی ہیں؟ صرف 2 صورتیں نکلتی ہیں، وصل فصل. ٹھیک ہے، اور دونوں ہی صورتیں جائز ہیں. لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے، وصل کی صورت میں شرط یہ ہے کہ اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو. جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، جتنے بھی ہیں، الباعث، الشہید، جتنے بھی نام ہیں، کہ اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو. اسی طرح سے کوئی ایسا جملہ نہ ہو جس سے اللہ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی کتنا سمجھ میں آیا آپ کو بتائیے؟ سمجھ میں آیا ہے یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ایسا تو یہ خیر نہیں ہوا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. کوئی بات نہیں، آ جائے گا. اگلی کلاس کے اندر پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر سمجھاؤں گا میں آپ کو. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو آگے نہیں بڑھوں گا اور آپ کو سمجھا ہی کر کے آگے بڑھوں گا. ٹھیک ہے، اور آپ بھی میرے سے وعدہ کریں کہ آپ کو سمجھنا ہے، اچھی طرح سے محنت سے پڑھنا ہے، توجہ دینی ہے. صرف ذرا سا دماغ لگائیں گے، بس دماغ لگائیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. اور یہ بہت کام کی چیزیں ہیں. ابھی چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس لیے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، ورنہ یہ بہت کام کی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو پڑھ کر کے آپ قاری کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں کو
अच्छी तरह से समझ लेना और याद कर लेना। तो ठीक है इंशाल्लाह। जी कुछ पूछना है? सेंड कर दीजिएगा, पेज सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बेहतर है। तो बेहतर है जो अल्लाह ताला की पाक ज़ात की तरफ इशारा करते हैं वो तो हमें पूरे लफ्ज़ पता नहीं है जी। हाँ बस जी देखिए उस सूरत में बेहतर यही है कि आप वस्ल पर अमल ही ना करें, फसल पर पढ़ें, सिर्फ फसल पर। तो अगर आपको मालूम है भाई, जानते हैं आप तर्जमा वगैरह, फिर तो आप जो है ये सारी चीज़ें समझेंगे। और अगर इन चीज़ों का मालूम ही नहीं तो फिर आप जो है जो शक्ल जायज़ है जिसमें कोई तरद्दुद नहीं है तो उस शक्ल को इख्तियार किया जाए। ठीक है जी, ठीक है, बेहतर। अच्छा क्लास जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी एक सवाल है मेरा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बोलिए। कारी साहब मेरा सवाल ये है कि अगर हम सूरत के दरमियान से शुरू करते हैं और हम आयत से शुरू नहीं करते हैं, जैसे कि आप ये अपने बताया अल्लज़ी से, लहू से, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं इस तरह से कुरान को पढ़ना? जैसे कभी कभार ऐसा होता है आयत काफ़ी लंबी है, वो दूर से शुरू हो रही है और हमें शुरू करना है दरमियान से, तो हम शुरू कर सकते हैं, ये हमारे लिए जायज़ होगा? जी जायज़ है। वही चीज़ें बतलाई जा रही हैं कि जायज़ है। बस वहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ना तो अल्लाह का नाम हो और ना ऐसा जुमला हो कि जिससे अल्लाह की ज़ात की तरफ इशारा हो। बाकी इनके अलावा हो तो अपने पढ़ सकते हैं, जायज़ है। ठीक है, बेहतर है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।